ملتان ٹی ہاؤس اور سخنور فورم کے زیر اہتمام ایک اہم اور منفرد موضوع پر ایک خوبصورت فکری نشست کا اہتمام ملتان ٹی ہاؤس میں کیا گیا۔ تقریب کے میزبان ناظمین منتظمین میں شاکر حسین شاکر، رضی الدین رضی، ذیشان ہاشم اور جمشید رضوانی تھے۔ مہمان خصوصی معروف کالم نگار وجاہت مسعود اور معیشت دان ایگزیکٹو ڈائریکٹر پرائم انسٹیٹیوٹ علی سلمان تھے۔ جوائنٹ گروپ ایڈیٹر روزنامہ پاکستان شوکت اشفاق اور معروف تاریخ دان پروفیسر ڈاکٹر محمد شفیق نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر ملتان ٹی ہاؤس کا حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کا موضوع معیشت اور سیاسی حوالوں سے ترقی اور اس کے پیش خیمہ جات اور اس کے عناصر کے حوالے سے تھا، جس پر مقررین نے سیر حاصل گفتگو کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ معلوم پڑے گا کہ کافی ساری چیزیں ان کی ہیں جو قابل اعتراض بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 100% وہ درست ہیں، کافی ساری چیزیں ان کی قابل اعتراض ہیں، لیکن انہوں نے اپنی عوام کے لیے، اپنی معیشت کے لیے کافی ساری قربانیاں دے رکھی ہیں اور اس قربانی سے وہ دریغ نہیں کرتے، چاہے وہ ہمارے جیسے ملکوں کو یہاں لاکھوں کیا کروڑوں کی تعداد میں بھی لوگوں کو مارنا پڑے، اور ہمارے خطے میں تو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں یہ ہوتا رہا ہے۔ اور آج بھی تو آج ہم اگر 47 میں آزاد ہوئے تو اب تھوڑا سا غور کیجیے گا تو ہم نے یہاں لوگوں کو نعرے مار مار کے، اور وہ سلطان بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے کہ وہ جتنا بڑھک مارا کرتے تھے، وہ بڑھ کے مار کے بدر شاہ ولی ہم نے لوگوں کو یہاں سے بھگایا، یعنی کہ ہم نے اپنی معیشت کو یہاں سے بھگائی۔ سیاست تو پہلے بھی نہیں ہے، اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ خیال تھا، پہلے نعرہ یہاں لگتا ہوتا تھا، وجاہت صاحب آپ کیل میں ہوگا، رضی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جمشید بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جہاں ہم کہتے تھے کہ جی فیوڈل جو ہیں وہ پولیٹکس ان کے ہاتھ میں، اب تو نہیں ہے بھائی فیوڈل۔ اکنامکس کے جو جد امجد ہیں ایڈم سمیتھ صاحب، تو انہوں نے پولیٹیکل اکانومی پر ایک گفتگو کی۔ سب سے پہلے یونیورسٹی میں جو ڈپارٹمنٹ قائم ہوا وہ جرمنی میں پبلک فائنانس کے نام سے قائم ہوا۔ مارکس نے پولیٹیکل اکانومی پر بات کی، ریکارڈو نے پولیٹیکل اکانومی پر بات کی، تو بیسک چیز جو تھی وہ پولیٹیکل اکانومی تھی۔ پولیٹیکل اکانومی کا سادہ سا مطلب ہے کہ سیاست کس طرح معیشت پر اثر انداز ہوتی ہے اور معیشت کس طرح سیاست پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور شروع کے جو کلاسیکل ایرا کے جتنے بھی دانشور تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ دیکھیں آپ کے ملک میں جب کوئی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو گورنمنٹ کے چینج ہونے سے آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً معاشی پالیسیاں بھی بدلتی ہیں۔ تو معاشی پالیسیاں اکانومسٹ تو بنا کر ٹیبل پر رکھ دیتا ہے، یہ پولیٹیشنز کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان کو چوز کریں۔ اسی طرح اکانومی جن بیسس پر کھڑی ہوتی ہے اس میں گورنمنٹ کا ایک مین رول ہے۔ تو پولیٹیکل اکانومی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو معیشت چینج ہوتی جاتی ہے، کیا پالیٹکس بھی چینج ہوتی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی ملک میں مڈل کلاس بڑھتی جاتی ہے تو وہاں جمہوریت کے امکانات بڑھتے جاتے ہیں، اور جب مڈل کلاس کم ہوتی جاتی ہے تو جمہوریت کے امکانات کم ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عام سی بات ہے۔ تو پولیٹیکل اکانومی کے اندر ہم پولیٹیکل سائنس اور اکانومی اکنامکس ہم دونوں کو پڑھتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ ہے۔ اچھا، بظاہر ہمیں عجیب سی بات لگتی ہے کہ امپیریلزم ایک نیگیٹو سینس ہے جو لوگوں کی آزادیوں کو چھینتی ہے، لیکن دوسری طرف جو پہلو معیشت کا ہے وہ ایکیومولیشن آف ویلتھ کا ہے۔ امپائر جو ہے وہ دولت جمع کرتی ہے، اپنے سارے وسائل طاقت کے استعمال کر کے ریونیو جنریٹ کرتی ہیں، جنریٹ نہیں کرتی بلکہ کلیکٹ کرتی ہیں۔ جنریشن تو بیچارے عوام کا کام ہوتا ہے۔ تو جو اصل کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے پولیٹیکل اکانومی کا، وہ میرے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ امپائر کی ایکومولیشن اور عوام کی جو محنت ہے وہ آپس میں میچ نہیں کرتی، ریٹرن اتنا نہیں ہوتا جتنا اسٹیٹ کو کرنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس یہ سب سے بڑی شکایت موجود ہے کہ حکومت جو کچھ بھی کرتی ہے عوام کے لیے واپسی کا دروازہ نہیں ہے، اور وہ بہت سارے ایسے وسائل ایسی طرف جاتے ہیں جن کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے۔ یہ جو کرتی ہے تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن یہ دو ٹرمز ہیں
پولیٹیکل اکانومی اور اکنامک ڈیولپمنٹ جو آج میری پریزنٹیشن کا بنیادی فگرز ہے. مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ اس کا جو کلاسیکل مطلب ہے پولیٹیکل اکانومی کا، وہ آپ یہ سمجھیں کہ ریاست کی معیشت. میں بات کو ذرا سیاست سے تھوڑا سا اور نیرو کر کے میں ریاست کی طرف رکھتا ہوں کہ ریاست اپنے جس طرح ابھی شفیق صاحب بھی کہہ رہے تھے اپنے ذرائع کیسے ان کے جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ کیا ہیں اور وہ کیسے خرچ کرتی ہے. سو یہ ریاست کی معیشت ہے. اور دوسری بات ہے اکنامک ڈیولپمنٹ. اور اکنامک ڈیولپمنٹ جب ہم کہیں گے تو اس پہ انفراسٹرکچر بھی آئے گا، لیکن اس میں اندر ایجوکیشن کا بھی رول ہے، اس کے اندر جاب کریشن کا رول بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر اور نجی شعبہ کی بھی گروتھ ہے. It is all going directly to the cigarette mafia. وہ ریئل اسٹیٹ کی مافیا ہے، یا وہ ڈائریکٹلی ایک مافیا اور کارٹل کے اندر چلے گئے ہیں. قائد اعظم نے ہمیں ایک متحدہ پاکستان دیا تھا، ہم ایک مقبوضہ پاکستان میں رہے.